السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان ڈائری ود پروفیسر ڈاکٹر احمد رضا بلال ایٹ US ویب ٹی وی۔ ناظرین، کسی بھی ملک کے اندر اقدار جمہوری ہوں یا غیر جمہوری، بیوروکریسی کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ بیوروکریسی کے ایٹیٹیوڈ پہ، ان کے بیہیویئر پہ، ان کے کام کرنے کے انداز پہ لوگوں کے ہمیشہ سے سوالات اٹھتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس بیوروکریسی کو ہائر کرنے والے، انہیں ٹرین کرنے والے اور انہیں اپوائنٹ کرنے والے لوگ کتنے پروفیشنل ہیں۔ وی آر لکی، ہمارے ساتھ آج جو مہمان صاحب نشست ہیں وہ پاکستان سول سروس اکیڈمی سے ہیں، مس نازیہ جبیں۔ یہ ایڈیشنل ڈائریکٹر پروگرامز ہیں پاکستان سول سروس اکیڈمی کے اندر۔ بہت شکریہ آپ کا، خوش آمدید یونیورسٹی آف سرگودا میں۔ آپ آج یونیورسٹی آف سرگودا میں ایک خاص آبجیکٹیو کے تحت آئی ہیں، یونیورسٹی کو دیکھنا، اس اسٹوڈیو کو دیکھنا، یونیورسٹی کے بہت سارے ریولیوشنری جو انیشیٹیوز ہیں ان کو دیکھنا۔ پچھلی دفعہ جب آپ یہاں پہ جو ڈائریکٹر جنرل سول سروسز آئے اور ان کے ساتھ ان کی بہت ساری ٹیم آئی، تو ہماری پرفارمنس، ہماری انیشیٹیو دیکھنے کے بعد دے ڈیسائیڈڈ دے شوڈ ہیو سیم سارٹ آف اسٹوڈیو ان پاکستان سول سروس اکیڈمی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کسی بھی انسٹیٹیوشن کے اندر جو وائس ہوتی ہے، وائس آف دی آڈینس یا وائس آف دی اسٹیک ہولڈرز، وہ کتنی اہم ہوتی ہے اور اس طرح کا اسٹوڈیو کیسے ویلیو ایڈ کر سکتا ہے پاکستان سول سروس اکیڈمی کے اندر؟ تھینک یو ویری مچ سر، یو گیو می دی اپرچونیٹی ٹو اسپیک آن دس فورم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آج کل جیسے میڈیا کو فورتھ پلر آف دی اسٹیٹ کہا جاتا ہے، تو میڈیا کا رول ناٹ اونلی ان دی انفارمیشن ڈسیمینیشن اینڈ ایجوکیشن بٹ آلسو ان دی فارمیشن آف پبلک اوپینین بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اس طرح کے اسٹوڈیوز ہر انسٹیٹیوشن میں موجود ہونا بہت ضروری ہے، جہاں پہ ہر آرگنائزیشن اپنی ڈیولپمنٹل ورک، جو بھی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں۔ آئی تھنک کہ پبلک اور اس طرح کے اسپیشلی بیوروکریسی میں ایک طرح سے یہ ایک پرانی بات چلی آ رہی ہے کہ ان کے درمیان ایک گیپ ہے۔ تو آئی تھنک دیٹ گیپ شوڈ بی فلڈ تھرو سچ ایکٹیویٹیز، جس میں بیوروکریسی بھی اور جس میں اسپیشلی وہاں کی فیکلٹی ممبرس آ کے بتائیں کہ کن لائنس پہ کیا بیسک آئیڈیاز ہیں ان کے، جن کی بیسس پہ ٹرین کیا جاتا ہے ان کو سروس ڈیلیوری کے لیے، اور ان کی مینٹلی، ان کو فزیکلی کس طرح ان کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ، اور ان کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ جا کے سروس کی، بیسیکلی جو سول سرونٹ ہے ہی از اے پبلک سرونٹ، اس کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ نے جب فیلڈ میں جا کے پبلک کی خدمت کیسے کرنی ہے۔ تو اس کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونا آئی تھنک آف اٹ موسٹ امپورٹنس۔ آپ نے گیپ کی بات کی، ویری امپورٹنٹ، بٹ آپ نے گیپ کی بات کی فیکلٹی ٹو فیکلٹی، مین بیوروکریسی ٹو بیوروکریسی۔ جو بہت بڑا ایشو ہے وہ پبلک کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ بیوروکریسی ٹائم ہی نہیں دیتی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کا اسٹوڈیو ول بی ایکولی اویلیبل فار دی پبلک ایز ویل ایز یور فیکلٹی؟ Yes, I think I could not explain my point well. I said there is a gap between bureaucracy and the public. Actually public اور بیوروکریسی کے درمیان گیپ ہے، جو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ بیوروکریسی ان کو ویلکم نہیں کرتی یا ان کے درمیان کمیونیکیشن گیپ ہے۔ تو اس گیپ کو برج کرنے کے لیے یو کین انوائٹ یور بیوروکریٹس ہو آر ورکنگ آن ڈفرینٹ پبلک پالیسیز and especially working on the developmental works and projects of the government. They can voice through this forum and communicate with the people. That would be the right forum, I think. Great. جنرلی بیوروکریسی کے جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ٹورڈز پبلک، اس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ might be they are rude or might be they are very reserved with the public. آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈیو کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ٹورڈز دیئر ٹریننگ ٹو ڈیل ود دی پبلک نائسلی، سافٹلی، یہ ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے؟ Definitely, I think it will promote the soft image of the bureaucracy, like promotion of every organization, and that is very important. And I think that is the reason that public servants are, civil servants are not allowed to come on the media and speak, and it would be the right forum where they can express their views, their ideas on the, they will not have any bar on them, because that would be the right forum. They will not express their personal opinion, rather it would be their institutional
opinion and their views. ग्रेट. पाकिस्तान सिविल सर्विस एकेडमी का मेन फंक्शन हायरिंग के बाद सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग है, जिसके लिए आप उन्हें मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर लेके जाते हैं, मुख्तलिफ डायमेंशंस के अंदर उनकी ट्रेनिंग करते हैं. हमारी यूनिवर्सिटी में भी आपके बहुत सारे बैचेस आते हैं जो ये देखते हैं कि जब आप किसी सबर्ब एरिया के अंदर अपॉइंट होते हैं तो हाउ यू डील विद द पब्लिक, क्योंकि अर्बन एरियाज़ के इश्यूज़ और हैं और रूरल एरियाज़ के इश्यूज़ और हैं. जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे बात समझने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग के दौरान वो कौन से इनिशिएटिव है जो पाकिस्तान सिविल सर्विस एकेडमी लेती है ताकि जो डिफरेंट एरिया से आए हुए आपके बैजेस हैं उनको इक्वली ट्रेन किया जाए टू डील विद द पब्लिक, और किस तरह से आप समझते हैं कि इसको फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है थ्रू इंटीग्रेशन विद योर प्रोस्पेक्टिव आइडिया ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टूडियो? Very good question. Actually, I think while during training, people are जो students हैं उनको train किया जाता है, different organizations के साथ attach किया जाता है. Like when I was trained in 2006, 34 CTP, so we were attached with different organizations like AD Center and some other organizations, NGOs as well, and we also worked in different schools, and we came to know the problems of the people at grassroots level, and we saw how the organizations are working, are trying to help them, so that when the officers go in the field, they know the problems, the issues, and they have in their mind the strategies how to tackle them. Through this studio, I think they can disseminate and express their views on different issues and how to deal with them. नाज़ी, आप 2006 बैच से हैं. You have spent almost 20 years in Pakistan Civil Service Academy. बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर हैं, बहुत सारे शहरों के अंदर हैं. क्या आप सेटिस्फाई हैं उनके रोल से जो ड्यूटीज़ उनको असाइन की गई हैं फ्रॉम द पब्लिक साइड के? दे आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दे आर सपोज्ड टू सॉल्व पब्लिक इश्यूज. आर यू सेटिस्फाइड विद द रोल ऑफ करंट ब्यूरोक्रेसी इन पाकिस्तान? Yes, to a great extent, because I think every person has to perform within the given scenario and the given circumstances. There are some limitations within which you have to perform. You are not free to do everything. There are certain policies, there are certain checks and balances, and there are procedures you have to follow that are sometimes cumbersome, and you have to go through issues as well. And I think every person, every officer tried his best. There may be some negative people as well, but overall I think within the given circumstances everyone tried to perform his best. नाज़रीन, आपने मिस नाज़िया जबी की बातें सुनी. पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस उनका टुवर्ड्स द ट्रेनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी उन्होंने अपना शेयर किया. दे आर सेटिस्फाइड, बट स्टिल आप देख रहे हैं कि जो एक जनरल इमेज पब्लिक के अंदर पाया जाता है कि ब्यूरोक्रेट्स बड़े रिज़र्व होते हैं, बड़े रूड एटीट्यूड के होते हैं, लेकिन उनके ट्रेनर्स दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक. वो फिर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इंगेज किया जाए और उस गैप को एड्रेस किया जाए जो जनरली ब्यूरोक्रेसी और पब्लिक के दरमियान में पाया जाता है. तो होप फॉर द बेस्ट मैडम, और हम उम्मीद करते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा जो एक्सपर्टीज़ रखता है फॉर स्टूडियो, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टूडियो, हम आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे और एक अच्छा स्टूडियो जल्द हम PCA के अंदर देखेंगे इंशाल्लाह. नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा. अगले प्रोग्राम के साथ फिर मिलेंगे. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.